بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے عثمان بن امداد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹریول ود عثمان. ناظرین، آج اپریل کی 18 تاریخ ہے اور الحمدللہ شب جمعہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے مدینہ منورہ حاضری کا، اور آج الحمدللہ جا رہا ہوں مدینہ منورہ. آج میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ اگر آپ جدہ سے مدینہ منورہ کی طرف ٹریول کریں تو کس طرح سے آپ ایزیلی اور بڑے کنوینئنٹلی آپ مدینہ منورہ کا سفر کر سکتے ہیں. ابھی میں گھر سے نکلا ہوں اور یہ دیکھیں میرے بہت پیارے دوست اور بڑے پیارے بھائی حامد صاحب ہیں. السلام علیکم. یہ مجھے آج چھوڑنے جا رہے ہیں الحمدللہ بس اسٹیشن کے اوپر، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ مدینہ منورہ کے لیے آپ بس کہاں سے ملے گی، آپ کو کتنا چارج کرے گی، کہاں اتارے گی اور کیا اس کے ٹائمنگز ہیں. تو ابھی ہم نکلے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کو میں بس پہ کی تفصیل بتاتا ہوں کہ بس ہمیں کیسے ملے گی. اور بہت شکریہ ایک دفعہ پھر دوبارہ حامد صاحب کا بہت شکریہ. سر آپ کے لیے ہماری جان بھی آپ کی محبت، آپ کا پیار اور آپ کا خلوص ہمیشہ میرے ساتھ رہے. یہ تو ہم خوشی سے، ہمیں کوئی اور بھی ملے تو بولیں گے یار سلام پیش کرنا ہمارا، ہم آپ کو چھوڑ کے جی انشاءاللہ حامد صاحب آپ کا بھی سلام پیش کروں گا، اور میرے جو ساتھی اور جو میرے ویورز ہیں جو میری ویڈیوز دیکھیں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کا بھی ضرور سلام پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ سب کو یہ موقع نصیب فرمائے، اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کی بار بار ہمیں حاضری نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی کامانی عطا فرمائے. تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ بس اسٹیشن کے اوپر. جزاک اللہ. جی ہم پہنچ چکے ہیں جی شرفیہ مارکیٹ، اور یہ ہے شرفیہ کا جو مین چوک ہے، اور اس چوک کے یہ لیفٹ سائڈ پہ یہ ملاوی زیارہ سروس ہے. یہاں پہ اور بھی بہت سارے آفیسز ہیں اور یہ ساری بسیز ہیں اویلیبل جو جمعرات کی رات کو آپ کو یہاں سے پک اپ کرتی ہیں مغرب کی نماز کے بعد سے، اور یہ 10 بجے تک رات کو یہ بسیز اویلیبل ہوتی ہیں. اور یہ پورا ایک کمپلیٹ پیکج ہوتا ہے جدہ سے مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے. آپ یہاں پر جائیں تو آپ یہاں سے آپ ٹریول کریں گے. صبح فجر کی نماز سے پہلے یہ آپ کو زیارتیں بھی کراتے ہیں مدینہ منورہ کی. مسجد قباء اور غزوہ احد کے جو شہداء ہیں ان کی زیارت کے بعد یہ آپ کو حرم پاک چھوڑیں گی مسجد نبوی میں فجر کی نماز سے پہلے. آپ فجر کی نماز وہاں ادا کریں گے، اس کے بعد جمعہ ادا کریں گے، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ کے پھر آپ وہاں سے واپس نکلیں گے جدہ کے لیے. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہے. کھانا بھی ساتھ ملتا ہے 3 ٹائم کا، صبح ناشتہ، دوپہر میں کھانا، رات میں بھی، اور اس کے بعد پھر آپ عشاء کی نماز پڑھ کے واپس نکلتے ہیں جدہ کے لیے. یہ دیکھیے بس کا اندرونی منظر ماشاءاللہ سے بڑی خوبصورت اور اچھی یہ بس سروس ہے، اور بڑی ایگزیکٹو قسم کی یہ بس ہے، بڑی کمفرٹیبل چارجنگ پورٹس کے ساتھ. دیکھیں فیملیز، بچے اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ جو جمعے کے والا دن کیونکہ چھٹی ہوتی ہے یہاں پہ، تو جو جمعہ اپنا مسجد نبوی میں سپینڈ کرنا چاہتے ہیں، جو جمعے کا جو دن ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور سپینڈ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بہت اچھی سروس ہے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے زیادہ لوگ تعداد میں یہاں سے ٹریول کر رہے ہیں مدینہ منورہ کے لیے. تو ہماری بس بھی یہاں چلنے والی ہے، تو اب چلتے ہیں جی. جدہ سے نکلے ہوئے ہمیں تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے ہو گئے ہیں، اور ابھی ہم یہاں پہ رکے ہیں آدھے گھنٹے کے لیے ریسٹ ایریا میں، تاکہ واش روم وغیرہ، نماز وغیرہ پڑھ لیں، کھانا وانا کھا لیں. تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ سفر جاری رکھیں گے مدینہ منورہ کے لیے. جی ناظرین، الحمدللہ ہم لوگ پہنچ گئے مدینہ منورہ. یہ مسجد قباء سب سے پہلی زیارت کرواتے ہیں یہ لوگ مسجد قباء میں. تو الحمدللہ یہ مسجد قباء ہم پہنچ گئے ہیں. اب اندر جائیں گے، اندر جا کے انشاءاللہ پھر 2 نفل ادا کریں گے. اور یہاں پر 2 نفل ادا کرنے کا جو ثواب ہے وہ عمرے کے برابر ہے. اور یہ اسلام کی پہلی مسجد جس کے بارے میں قرآن شریف میں بھی ذکر آیا ہے کہ اسلام کی پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی. تو یہاں جائیں گے انشاءاللہ ہم لوگ اور 2 نفل ادا کریں گے. یہ جی ہاں مدینہ منورہ کی اجواء کھجور مل رہی ہے الحمدللہ. اور یہ مسجد قباء، یہاں ہم نفل ادا کریں گے. اس کے بعد پھر ہم مسجد الحرام کی طرف، مسجد نبی کی طرف چلیں گے انشاءاللہ. جی الحمدللہ یہ ہم مسجد قباء کے اندر آ گئے ہیں، اور یہاں بس 2 نفل نماز ادا کریں گے. اور یہاں پر 2 نفل رکعت نماز ادا کرنے کا ثواب ہے وہ عمرے کے برابر ہے. اور یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد رکھی گئی، اور جس کے بارے میں قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد تقویٰ کے بنیاد پر رکھی گئی ہے. تو یہ دیکھیے کتنی پیاری مسجد ہے. یہ ہم لوگ الحمدللہ یہاں پہنچ گئے ہیں. 2:34 ہے اس وقت. اگر آپ ٹائم دیکھیں تو ہم 9 بجے 9:30 بجے وہاں سے نکلے تھے جدہ سے، 2:30 بجے ہم لوگ یہاں مسجد قباء میں.
جی یہ دیکھیے جی مسجد قباء میں ماشاءاللہ سے زمزم کا وسیع انتظام ہے. آپ مسجد قباء آئیں، 2 رکعت نفل ادا کریں اور ایک مقبول عمرے کا ثواب حاصل کریں. یہ مسجد قباء اور عمرے کے ساتھ ساتھ یہ زمزم بھی پئیں آپ. یہ زمزم کا پانی ہے وہ صرف مسجد النبوی میں اور مسجد قباء کے اندر ہے، مدینہ منورہ کے اندر. تو آپ جب بھی آئیں تو ضرور زمزم بھی انجوائے کریں یہاں سے ساتھ. یہ دیکھیے یہاں پہ یہ باقاعدہ حدیث بھی لکھی ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یہاں پر آ کر اپنے 2 نفل ادا کیے اس کو عمرے کا ثواب ملے. یہ ماشاء اللہ سے حدیث بھی لکھی ہوئی ہے. ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے اور یہ اس کا ریفرنس بھی لکھا ہوا ہے. کتنا خوبصورت منظر ماشاء اللہ سے صبح کا ٹائم اور بہت خوبصورت موسم مدینہ منورہ کا. ہلکی ہلکی خنکی ہے موسم کے اندر اور بہت خوبصورت معتدل موسم اور مدینہ منورہ کی پر نور فضائیں اور بڑی بڑی ایک اپنائیت اور بڑی ایک بہت خوبصورت ایک احساس ہے مدینہ منورہ کے اندر. الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے اور بار بار اپنے گھر کی اور مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے. جی یہ ہے جی دوسری زیارت جہاں پر غزوہ احد ہوئی تھی اور جبل احد سامنے ہے اور یہ وہ شہداء کا قبرستان ہے جہاں پر جو صحابہ کرام جو شہید ہوئے تھے ان کی قبریں ہیں اور جس میں سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے. اس کے پیچھے مسجد بنی ہوئی ہے لیکن یہیں پر صحیح ابھی وہ بنا دیا سامنے اتنا اونچا وہیں پہ جہاں پر رکھا تھا دانت کو اتنا اونچا بنا دیا نشان. ہاں یہ سیمنٹ کا جیسے یہ رکھا ہے نا ایسے سیمنٹ کا بنا مگر ان کا دانت ہے نہیں وہ نشان بنا دیا کہ یہاں پر رکھا ہے. جی الحمدللہ حرم پاک مسجد نبوی میں ہم پہنچ چکے ہیں. یہ دیکھیے سامنے یہ مسجد نبوی کے منارے نظر آ رہے ہیں. بس نے ہمیں یہ یہاں پہ اتارا ہے اور یہ تقریباً حرم پاک سے آپ سمجھیں کہ 500 سے 600 میٹر کا فاصلہ ہے. یہاں پہ بس اتارتی ہے اور یہیں سے پھر انشاءاللہ کل واپس نکلے گی عشاء کی نماز کے بعد. تو یہ ابھی ہم 4 بجے ہیں صبح کے اور ہم لوگ تقریباً 10 بجے وہاں سے نکلے تھے اور 4 بجے یہاں پہنچے ہیں. آپ سمجھیں کہ 6 گھنٹے میں الحمدللہ زیارتیں بھی کرنے کے بعد ہم لوگ یہاں پہ حرم پاک مدینہ منورہ انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا. تو کل پھر انشاءاللہ واپسی ہے ہماری 5 نمازیں کمپلیٹ کرنے کے بعد. کل عشاء کے بعد ہماری واپسی ہوگی انشاءاللہ. جی الحمدللہ مدینہ منورہ پہنچ گئے ہیں مسجد نبوی اور یہ دیکھیے ماشاءاللہ سے خوبصورت نظارے مسجد نبوی کے. یہ خوبصورت مینار، یہ خوبصورت منظر اور یہ مبارک گلیاں، فضا، یہ جو مقام ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حاضری ہوگی میری اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور جو ان کے آداب ہیں، جو ان کے جو عزت ہے، جو معاملات ہیں جو اچھے، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ تمام معاملات آج کے پورے کروا دیں. دیکھیے ماشاءاللہ سے دنیا کا خوبصورت ترین منظر مسجد نبوی کے مینار سامنے. جی ماشاءاللہ سے دیکھیں دنیا کا خوبصورت ترین یہ منظر اور بڑا پرفضا اور بڑا یہ پر نور یہ منظر ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب کو یہ منظر دیکھنا نصیب فرمائے. آنکھوں کے سامنے مسجد النبوی اور مسجد نبوی کے یہ منارے اور یہ خوبصورت شہر، میٹھا شہر اور یہ مدینہ منورہ، اللہ تعالیٰ سب کے لیے حاضری قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو بار بار نبی مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی حاضری توفیق عطا فرمائے. دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت یہ منظر ہے. یہ فجر سے پہلے کا ٹائم ہے، تقریباً فجر کی یہ اذان ابھی ہونے والی ہے. تو الحمدللہ ابھی ہم جائیں گے، جا کے میں فجر کی نماز ادا کرتا ہوں. پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم سلام پیش کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سامنے پیش ہوں گے، بڑی عقیدت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور بڑی خلوص کے ساتھ اور بڑے احترام کے ساتھ، کیونکہ وہاں جانا اور وہاں سلام پیش کرنے کے لیے ایک بڑا دل چاہیے آپ کو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنے کے لیے. یہ دیکھیے الحمدللہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اب سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. دیکھیں ماشاءاللہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ یہ سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں. یہ انہوں نے یہ دیکھیں باب السلام کے سامنے سے ہی انہوں نے انٹری پوائنٹ رکھا ہوتا ہے جو سلام پیش کرنے کے لیے جس نے آنا ہے. یہ دیکھیے اتنی بڑی تعداد میں لوگ نماز ادا کر کے فجر کی
تو یہ سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں. یہ دیکھیے پورا ایک سرکل ہے جو انہوں نے کارڈن آف کیا ہوا ہے. یہ لمبی قطاریں ہیں جو لگی ہوئی ہیں اور اس الحمدللہ گنبد خضرا کا یہ خوبصورت منظر. اور یہ دیکھیے یہاں تک یہ لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کے سامنے سے گزرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سلام پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی. یہ مسجد نبوی کا یہ دیکھیں خوبصورت بلڈنگ اور گنبد خضرا کا یہ خوبصورت نظارہ. صبح کا وقت ہے اور ابھی فجر کی نماز ہوئی ہے. فجر کی نماز کے فوری بعد کے یہ مناظر ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں. دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے بڑے عاشقانے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد ہے اور جو نبی کے پروانے نبی سے عشق کرنے والے لوگ سارے یہ کتنے اطمینان کے ساتھ یہاں کھڑے ہیں اور اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں. کوئی کسی کو جلدی نہیں ہے, کوئی کسی کو کوئی دھکا نہیں دے رہا, کوئی کسی کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا, کیونکہ یہ جس در پر پیش ہو رہے ہیں وہ در بڑا اونچا ہے الحمدللہ. یہ دیکھیے الحمدللہ ہم اندر آ گئے ہیں. اب یہ جو دیوار ہے اس یہ حدیث کی لکھی ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرا حجرہ ہے اور اس سے میرے ممبر کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ ریاض الجنہ ہے, جنت کا ٹکڑا ہے. اور یہی جو دیوار ہے یہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دیکھیے یہ جو دیوار ہے یہاں اسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ ہے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر تھا یہ شروع ہوتا ہے. یہ دیکھیے یہ جو دیواریں ہیں یہ جالیاں ہیں, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی جالیاں, گھر کی دیوار ہے تھی اس وقت جس میں آپ ابھی مدفون ہیں اپنے گھر کے اندر, اور یہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک تھا جس میں آپ مدفون بھی ہیں. یہ الحمدللہ سنہری جالیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مدفون ہے ابھی اس سے یہ پہلے والا حصہ ہے. اس سے اگلے حصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری آرام گاہ ہے وہ وہاں پہ ہے. وہاں پہ بھی جائیں گے انشاءاللہ اور سلام پیش کریں گے بڑی عقیدت کے ساتھ, بڑی عافیت کے ساتھ اور بڑی خلوص کے ساتھ. میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی سلام پیش کر لیجئے گا ساتھ میں, تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کا بھی سلام قبول فرمائیں, میرا بھی سلام قبول فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں یہ ہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے یہاں پر آپ نے سلام پیش کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین. الصلاۃ والسلام علیک یا ارحم الراحمین. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا ابو فاطمہ. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین. اب جیسے ہی یہاں سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرنے کے بعد تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو یہ دیکھیے اس کے بعد آپ نے سلام پیش کرنا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. جیسے ہی تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں یہ یہاں پہ السلام علیکہ یا ابی بکر, اور ساتھ ہی قبر مبارک ہے تو عمر بن خطاب کی, آپ نے ان کو بھی سلام پیش کرنا ہے. السلام علیکہ یا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. ماشاءاللہ سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حجرہ مبارک, اسی حجرہ مبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مدینہ کی جو زندگی ہے وہ بسر فرمائی اور یہی مدفون ہے. اور یہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں موقع دیا اس کی زیارت کا. یہ اس کے بعد آپ نکلتے ہیں, یہ باب البقیع ہے. بقیع سے جیسے باہر نکلتے ہیں تو یہ سامنے آپ کو یہ جنت البقیع کا یہ قبرستان ہے, یہ آپ کو اس کی دیواریں ہیں یہ نظر آئے گا انشاءاللہ. تو یہ یہاں پر جو زیارت کے لیے ہر وقت نہیں کھلا رہتا, یہ صرف فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد یہ کھلا ہوتا ہے. تو الحمدللہ خوش قسمتی ہے کہ جنت البقیع میں بھی ہم داخل ہو رہے ہیں. اور جیسے ہی آپ یہ داخل ہوں گے تو آپ تھوڑا سا رائٹ ہوں گے تو یہ دیکھیے جیسے ہی ہم رائٹ ہوتے ہیں تو آپ کے یہ لیفٹ سائڈ پہ یہ جو پہلے والی قبریں ہیں یہ نہیں ہیں, اس سے پہلے والے پچھلے والے جو بڑی ایک باؤنڈری نظر آ رہی ہے آپ کو کالے پتھروں کی, یہ جو پیچھے ہیں بلیک, یہ دیکھیے یہ والی بلیک باؤنڈری, اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں ہیں اور آپ کے خاندان کے لوگ اور صحابہ کرام زیادہ تر اسی میں مدفون ہیں. یہ دیکھیے جنت بقیع کا جو قبرستان ہے اس کا اندرونی منظر, بڑے خوش قسمت اور بڑے یہ سعادت والے لوگ ہیں جن کو یہ بقیع کی جو مٹی ہے یہ ملی ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جی الحمدللہ فجر کی نماز ادا کر لی ہے جماعت کے ساتھ. اس کے بعد جنت البقیع کی زیارت بھی کر رہا ہوں. ابھی 7 بجے اور نماز کا ٹائم ہے 12 بجے جمعے کی, تو تھوڑا سا سونے لگا میں تاکہ تھوڑا ریسٹ کر لوں, اور تھوڑا ریسٹ ملے گا تو پھر ظاہر ہے جمعے کے لیے فریش ہو کے ان شاء اللہ.
یہ دیکھیے مسجد نبی کا یہ منظر ماشاءاللہ سے، یہ دیکھیے دیکھیے لوگ سو بھی رہے ہیں، یہاں پہ ریسٹ بھی کر رہے ہیں، اور کافی اسپیس ابھی اس ٹائم ہے کیونکہ ابھی فجر کی نماز ختم ہوئی ہے اور تقریباً 7 بج گئے، 1-1.5 گھنٹہ ہو گیا فجر کی نماز ختم ہوئی ہے، تو لوگ ظاہر ابھی اپنے اپنے ہوٹلوں پہ اپنی اپنی جگہوں پہ ریسٹ کر رہے ہیں، تو پھر دوبارہ آئیں گے فجر جمعے کی نماز کا ٹائم پہ، تب تک ابھی تھوڑا ریسٹ کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ ملتے ہیں جمعے کی نماز میں۔ جی السلام علیکم، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی یہ جو مدینہ منورہ کی جو حاضری ہے یہ کمپلیٹ ہوئی الحمدللہ۔ ہم لوگ رات کو نکلے تھے جدہ سے، تو مدینہ منورہ پہنچے تو فجر کا ٹائم 5 نمازیں یہاں ادا کی ہیں فجر سے لے کے اور عشاء تک۔ جی الحمدللہ عشاء تک ہم نے یہ 5 نمازیں ادا کی ہیں فجر سے لے کے عشاء تک، اور اب ہماری واپسی ہے، عشاء کی نماز پڑھ لی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضری کا شرف بخشا، بار بار سلام کے لیے میں پیش ہوتا رہا پورا دن۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائیں آخرت کے دن انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ دیکھیے ماشاءاللہ سے یہ گنبد خضرا کا یہ منظر ہے کہ یہاں سے مسجد کے اندرونی راستے سے یہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے مسجد کے اندر سے۔ تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آسانی کے معاملے فرمائے ہم سب کے لیے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم واپس چلتے ہیں جدہ، تو پھر اس کے بعد پھر انشاءاللہ ابھی بس لینی ہے واپس، جہاں سے بس نے میں ڈراپ کیا تھا وہیں سے دوبارہ پک اپ کرے گی، تو وہیں سے ہم دوبارہ بیٹھیں گے بس کے اوپر اور پھر جائیں گے انشاءاللہ جدہ کے لیے، اور صبح پھر جدہ پہنچیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ آپ لوگوں نے جو اتنی ویڈیو میری ڈیٹیل سے دیکھی، اور اللہ تعالیٰ آپ کی بھی تمام دعائیں قبول کرے، تمام دلی حاجات کو پورا فرمائے، آپ کے لیے آسانی کے معاملے فرمائے، اور آپ کو بھی اس کا پورا ثواب عطا فرمائیں، اور آپ سب کو بھی اپنے گھر کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی بار بار حاضری نصیب فرمائے، بار بار زیارت نصیب فرمائیں، اور اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو ضرور اس کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا، تاکہ آپ کے دوستوں تک یہ اس طرح کی مزید ویڈیوز پہنچ سکیں۔ دیکھیے ماشاءاللہ سے زمزم کے کنویں یہ کولر پڑے ہوئے ہیں، ایک پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ٹھنڈا نہیں ہے اور دوسرے پہ ٹھنڈا زمزم ہے۔ الحمدللہ یہ 7 کاسے پڑے ہیں، ہر وقت یہاں زمزم ملتا رہتا ہے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، جزاک اللہ خیر۔ جی یہ مدینہ منورہ کا منظر ہے، مدینہ سے نکل رہا ہوں، تو بس مدینہ کے بارے میں ایک بات یاد آ گئی کہ مدینہ میں آنا تو بہت آسان ہے، بڑا خوشی انسان آتا ہے۔ صبح جب میں آیا تھا تو بڑی خوشی آیا تھا، لیکن نکلنا یہاں سے بہت مشکل ہے۔ جب واپس آتا ہے نا انسان، تو پھر انسان کے دل پہ کیا گزرتی ہے وہ اسی کو وہی جانتا ہے جو نکلتا ہے مدینہ منورہ سے، جو مدینہ چھوڑ کے جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دوبارہ پھر حاضری نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ یہ آخری حاضری نہ فرمائے، اللہ تعالیٰ بار بار مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرمائے، اپنے خانہ کعبہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ تمام حجاج کرام جا رہے ہیں عشاء کی نماز پڑھ کر واپس اپنے اپنے ہوٹلوں کو، اپنی اپنی جگہوں کے اوپر۔ تو انشاءاللہ پھر اگلے ولاگ میں ملاقات ہوتی ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ مدینہ چھوڑ مدینہ چھوڑ